بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلی جلد سے 26ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال اور اسی مہینے کی 21ویں تاریخ بدھ کو قدمبوسی کی دولت تک رسائی ہوئی، قدمبوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ طاعت کی کوشش کا ذکر نکلا، طاعت کی کوشش کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا، شروع میں جب لوگ طاعت کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً نفس پر گراں گزرتا ہے اور دشوار نظر آتا ہے۔ جب ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں تو نفس پر بھاری پڑ جاتا ہے اور دشوار مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب کوئی دل سے اس میں لگ جاتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب دل سے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، آسانیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس کام کو اس پر آسان کر دیتا ہے، اس کام کو اس پر آسان کرتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کام ہو ابتدا میں مشکل لگتا ہے، مگر جب لوگ شروع کر دیتے ہیں تو آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں ہر کام کا حال یہی ہوتا ہے کہ مشکل لگتا ہے، مگر شروع کرتے ہیں تو آسانی سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارہا خواہش ہوئی کہ جوامع الحکایات کی ایک کاپی نقل کروائیں۔ جوامع الحکایات کی کتاب ہے، اس کی ایک کاپی نقل کروائیں۔ آمدنی بہت محدود تھی، آمدنی بہت کم تھی اور کتابت کا سامان اور کتابت کی اجرت بڑی ناقابل برداشت، یعنی کاتب کی اجرت، کتابت کا سامان، کاغذ وغیرہ ساری چیزیں بڑی مہنگی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کاغذ حاصل کرتے تو کتابت کا خرچ نہ ہوتا، اور اگر یہ خرچ ہاتھ آتا تو کاغذ اور دوسرا سامان نہ ہوتا۔ یعنی کتابت کا سامان خریدتے تو کاغذ نہیں ہوتا، کاغذ خریدتے تو کتابت کا سامان نہیں خرید پاتے، یہ ہوتا۔ الغرض ایک روز حمید نامی ایک کاتب ان کے پاس آئے، حمید نامی ایک کاتب ان کے پاس آئے۔ شیخ نجیب الدین نے فرمایا کہ ایک زمانے سے آرزو ہے کہ جوامع الحکایات کو لکھواؤں، مگر کسی طرح میسر نہیں آتا۔ یہ بڑی خواہش ہے کہ جوامع الحکایات کو لکھاؤں، لیکن کسی طرح میسر نہیں آتا ہے۔ حمید نے عرض کی، اس وقت کیا موجود ہے؟ اس حمید کاتب نے پوچھا کہ اس وقت کیا موجود ہے؟ شیخ نے فرمایا 1 درم۔ حمید نے وہ 1 درم لیا اور اس سے کاغذ خرید لایا، کتابت کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ 1 درم میں چند ہی کاغذ آئے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے ابھی ان کاغذوں پر کتابت بھی مکمل نہ کی تھی، دوسری نظر حضرت متوکل کو پہنچ گئی اور مزید کاغذ کا سامان ہو گیا، دوسری چیزیں بھی فراہم ہو گئی اور کتابت کی اجرت بھی اسی میں نکل آئی۔ اس کے بعد متواتر کچھ نہ کچھ آتا رہا اور وہ کتاب بہت جلد اور خوبی کے ساتھ مکمل ہوئی، کتاب خوبی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ جب کام کی ابتدا ہو گئی تو پورا بھی ہو گیا، یعنی کام کی ابتدا ہو گئی تو وہ پورا بھی ہو گیا۔ شروع میں مشکل لگتا ہے، جب کرنے لگتے ہیں تو کام اللہ کی توفیق سے، مدد سے انتظامات اس کے ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر شیخ نجیب الدین متوکل کے مناقب اور ان کے اعتقاد کی خوبی تک بات پہنچی۔ فرمایا کہ ایک روز میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس وقت میرے سر پر بال تھے۔ میں ان سے مخاطب ہوا تو عرض کی کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھیے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ فاتحہ اس نیت سے پڑھیں کہ میں قاضی بن جاؤں۔ شیخ نجیب الدین خاموش ہو گئے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید سنا نہیں ہے۔ دوسری بار عرض کیا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اس مقصد سے پڑھیے کہ میں کسی جگہ کا قاضی ہو جاؤں۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جب میں نے عرض کیا
تو ہنسے اور بولے تم قاضی نہ بنو، تم قاضی نہ بنو، تم تو کچھ اور چیز بنو۔ الغرض حضرت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہیں اس کام سے کس قدر نفرت تھی کہ فاتحہ بھی نہ پڑھی۔ پھر بخشش و مغفرت کا ذکر آیا، پھر بخشش و مغفرت کا ذکر آیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 1 درہم تھیلی میں ہو اور وہ ضرورت کے وقت چاہے کہ اس درہم کو تھیلی میں سے نکالے اور وہ درہم تھیلی کے کسی کونے میں چھپا رہے اور اس شخص کے ہاتھ نہ آئے، وہ سوچے کہ کہیں کھو گیا ہے، غمگین ہو جائے، تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ 1 درہم تھیلی میں ہے، وہ اسے اس کی ضرورت کے وقت نہ ملے، وہ اس پر غمگین ہو جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں اس شخص کے بارے میں وعدہ ہے، اس حدیث میں اس شخص کے بارے میں وعدہ ہے کہ جس کے پاس بس وہی 1 درہم ہو، جس کے پاس بس وہی 1 درہم ہو، کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت سے درہم ہو اور ان میں سے 1 درہم گم ہو جائے تو وہ مغموم غمگین نہیں ہوتا، البتہ وہ شخص جس کے پاس بس 1 ہی درہم ہو اور وہ گم ہو جائے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان معانی کا اظہار اس روز ہوا اور یہی دن تھا کہ خلعت اور خاص جوتیاں بخشش فرمائی۔ اس روز یہ معانی بیان کرنے کے بعد خلعت عطا فرمائی اور خاص جوتیاں حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سدجی کو عطا فرمائی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ 1 درہم کسی کے پاس نہ صرف 1 ہی درہم ہو اور وہ گم ہو جائے، تھوڑا سا اسے رنج ہو جائے، غم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم کے بدلے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کتنا رحیم اور کتنا مہربان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، بزرگوں کے مشائخ کو تعلیمات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔